انضمام نہیں ہے، جذب ہو جانا نہیں ہے،
بلکہ اپنی اپنی محنتوں کو اور اپنی اپنی اکائیوں کو محفوظ رکھ کر دین اسلام کی خدمت کو انجام دینا. دنیا نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی کبھی دین کو کوئی وقت آیا تو ہم نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اور آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر اسلام کو, دین کو, قرآن مجید کو کسی وقت بھی قربانی کی ضرورت ہوئی تو ہم اپنے برادران اسلامی کے ساتھ ہوں گے. ابھی چند دنوں قبل مغرب سے ایک خبر ادارے BBC نے اپنے نشریے میں ہمارے جذبات کو مجروح کیا. وہ نظریہ یہ تھا کہ جب کچھ مرتدین نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور اسے اپنے تعلق میں لے لیا تو BBC کے نشریے سے یہ کہا گیا کہ یہ حرکت شیعوں کی طرف سے یہ قبضہ کرنے والے شیعہ. تو اگر مغرب کا یہ خبر رساں ادارہ اپنی معذرت کا اعلان نہیں کرتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کو توڑنے کی ایک مضمون سازش تھی. بین الاقوامی اور مضمون سازش تھی اتحاد بین المسلمین کا ہے. کسی کو, کسی بیرونی دشمن کو, کسی اجنبی طاقت کو یہاں پر یہ ہے کہ ہم آپس میں کیا کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے بتاؤ میں پوری ملت اسلامیہ کی یاد کر رہا ہوں کہ سب چوکنا ہے کہ اجنبی دشمن, بیرونی طاقت اپنی دولت اور اپنے اقتدار کے بلبوتے پر مسلمانوں کو لڑانا چاہتی ہے. لیکن وہ مسلمان جو ایک اللہ کو مانتے ہو, ایک کتاب کو مانتے ہو, ایک نبی کی نبوت کے فضل کے تلے جمع ہوئے ہو, اور اس بات سے بخوبی واقف ہے اور اس بات سے بخوبی ایسا ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور ہمارا دشمن نہیں ہے. اس لیے آج کے حد تک ہم کسی چیزیں ذمہ دار ادار سے پرزور احتجاج کرتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ اس خبر رساں ادارے کے ذمہ دار افراد اپنی معذرت کا اعلان کریں اور پوری ملت اسلامیہ جمع دی جائے. روزناموں نے آزاد حسین میں ہم سے تعاون کیا, ہم ان کے شکر گزار, لیکن انہیں بھی ایک بات کی تو متوجہ کرنا ضروری ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ ہر روزنامہ ہفتے میں ایک دن مذہبی ایڈیشن شائع کرتا ہے. ہم نے بغور دیکھا ان صفحات کو جو مذہب پر مشتمل ہوتے ہیں, ہم نے بغور دیکھا, لیکن ہمیں کہیں اپنا نقطۂ نظر نہ سکا. تو روزناموں سے گزارش چاہیے کہ ہند موضوع کو بھی قابل توجہ کر دیں اور ہمارے مسئلہ فکر کو بھی اپنے مذہبی ایڈیشن میں لگا دیں. ہم ماشاء اللہ انتظامیہ اور سول انتظامیہ کے بھی اس حد کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں حسین کی سہولت فراہم کی. فوجی افسروں نے, غیر فوجی افسروں نے ہر قدم پر حسین کو قائم کرنے والوں کے ہاتھ تعاون کیا. جب تک کہ یہ تعاون باقی رکھے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرتا رہے. آخری گزارش اپنے ان دوستوں سے ہے جو تبرکات سجا کر لاتے ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, جو علم لاتے ہیں, سجا لاتے ہیں, ان کے لیے ایک الگ خیمہ استعمال کر دیا گیا ہے. اور خواتین کی خواہش یہ ہے کہ وہ انہیں خیموں میں جا کر تبرکات کی زیارت کریں. ضرورت نہیں ہے کہ ان تبرکات کو خواتین کے خیموں تک لے جایا جائے, اس سے کچھ اور انتظامی کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے.
इन मसाइल के बाद मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो सिलसिला जो कल तक फंक्शन हो रहा था उसी सिलसिला से को चल रहा हो गई आ जा रहा होगा। ईमान ये था कि इस्लाम में अकीदा और अमल की मीज़ान क्या है। दुनिया में हर चीज की एक मीज़ान होती है, दुनिया में हर चीज को सुनने के लिए एक ताकत होती है। इस्लाम में अकीदा और अमल की मीज़ान क्या है। कल का सिलसिले से इस मकाम पर हासिल होता था कि पैगम्बर इस्लाम ने गदीर खून के मैदान में एक मीज़ान नस्ब की। पैगम्बर इस्लाम ने गदीर खून के मैदान में एक मीज़ान नस्ब की और अब उस मीज़ान को क़यामत तक के लिए उम्मत के हवाले कर रहे कि जो उस मीज़ान के जरिए आए उसी ने कामयाब है, जो उस मीज़ान के हक से आए। आए तो अभी उतरी अलियामा अलियामा अकमल तो रकम की रकम अकमल तो आए को मेरा और अभी तो रकम इस्लाम अलीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। नमाज़ें पढ़ रहे थे, दीन कामिल नहीं था। रोज़े रख रहे थे, दीन कामिल नहीं था। आगे आ रहे थे, दीन कामिल नहीं था। तो एक सादा सा सवाल है कि मुसलमानों तुम्हें मुकम्मल दीन चाहिए या ना मुकम्मल नहीं। सारी बातें आपके जरूर वाले ऐलान किया या अयो रसूलो रसूल हमें पहुंचा दो वो बात जो अल्लाह तुम पर पहले ही नाजिल कर चुका है। यानी हुक्म पहले ही आ चुका था, वक्त उन्हें पहुंचाने की देर थी। यानी कुछ दिन ऐसे नहीं हो रहा था, हुक्म पहले आ चुका, पहले खाली का हुक्म नाजिल हो चुका, पहुंचाने की देर थी। अभी पहुंचा दो। हम रसूल अभी के खान में चलते से कहते थे, किसी जैसे दोस्त को बड़ा के करीब कर देते ताकि नहीं मैं काम बताऊंगा, मैं काम बताऊंगा। दूसरे के लिए आज मैं काम तो नहीं किया, उसमें रोजा लगाया, उसमें नमाज लगाया तो आज मैं काम नहीं किया, उसमें आचार्य आज मैं काम नहीं किया। कहा कि मैं ऐलान विवाह चली चुपके से नहीं करूंगा, बड़े महीने में करूंगा, अगर ऐलान करूंगा गरीबों मेरे अल्फाज के साथ आपकी बात जो अगर चलती रहे तो मैं भी अपने जगह को पहुंचाने में सफलता महसूस करूंगा। उसमें आ जाया अगर ऐलान नहीं कहा, उसमें रोना आया कोई ऐलान काम नहीं हुआ, उसमें रोना आया कोई ऐलान काम नहीं हुआ। और जब उसमें लड़ाई क्या नहीं आया तो इस्लाम क्या आया, इस्लाम क्या कि अभी तबलीग कर दो, पहुंचा दो, ऐलान कर दो। तो यहाँ पर किसी हेत से चोरी करते रसूल ने सुन्नत बनाई कि जब भी फरमाए अली का ऐलान होगा मजमे होगा। फरमाए अली का ऐलान होगा मजमे होगा और सुनने वाले कौन होंगे। 1 लाख हाजियों ने सुना, 1 लाख सहाबियों ने सुना तो फरमाए अली का सुनना सुन्नत सहाबा भी है। पहले के फरमाए का सवाल करना साहबे करम के लिए सुन रहे
جوانی کیا ہے؟ علماء نے تو کہا کہ مولا ایک لفظ مولا کے 22 معنی ہے لغت عرب میں. 22 معنی ایک لفظ مولا کے لغت عرب میں موجود ہے. تو علماء پیغمبر نے کیا مراد لیا ہو؟ پیغمبر کو ایک سیدھا سوال پتہ کتنا کرنا ہے؟ سیدھا سارا سوال کہ جس وقت رسول نے یہ جملہ کہا اس وقت سامنے نے کیا مراد لیا؟ دیکھیے جس وقت رسول نے یہ جملہ کہا اس وقت 1.5 لاکھ سننے والوں نے کیا مراد لیا؟ 1.5 لاکھ سننے والے مراد کیا رہے تھے. تو اگر 22 معنی ہے تو ممکن ہے 22 کروڑ ہو گئے اور سننے والوں کے. اگر 22 معنی ہے ایک لفظ مولا کے تو ممکن ہے ہر سننے والا ایک معنی ایک ہو گیا ہو اور 22 کروڑ ہو گئے ہو. تو ہم سلمان فارسی کے ماننے والے, ابولا کے ماننے والے, عمار کے ماننے والے, میرزاد کے ماننے والے وہ بھی پہلے صحابی ہے. سلمان فارسی کا ہے کہ مولا کے ماننے امیر المومنین تو ہم بھی صحابی کی پہلی کرائے ہیں یا نہیں؟ میرے ساتھ چلے روایت ہے اب صحابہ تو کلو لگوں سارے کے سارے کام والے کو جس کی بھی پہلی کرو ہدایت آ جاؤ گی. سلمان نے مولا کے بارے امیر المومنین سمجھا, میرزاد نے مولا کا مفہوم امیر المومنین سمجھا, ابو جہل نے مولا کا مفہوم آقا اور حاکم سمجھا, بلال نے مولا کا مفہوم امیر المومنین حاکم مولا آقا جلدی رسول سمجھا. جب ہمیں اجازت ہو کہ ہم ہندی کی پیروی کرتے رہے لیکن اس کے باوجود کہنے والوں نے کہا کہ نہیں مولا کے بہت سے معنی ہے اور کیا معلوم کہ رسول نے کیا مراد دیا ہو. تو ہم نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ مولا کے معنی تو بتاؤ, مولا کے معنی کیا ہے؟ تو کہا کہ مولا کے ایک معنی ہو رہا. ہم نے کہا کہ یہی مفہوم یہاں سے منتخب کر کے دے دو. مولا کے معنی ہو رہا جس کا میں ہو رہا ہوں تاکہ نہیں یہ شان عبادت میں مستقی ہوگی. تو کہا اچھا دوسرا مفہوم مطلب دوسرا مفہوم مطلب تو انہوں نے کہا کہ مولا کے کہانی دوست کے لیے, مولا کے کہانی دوست کے لیے تو رسول بچوں یہ چاہتے تھے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. ہم نے مانی مان لی ہے میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. صحابیت کا مفہوم کیا ہے؟ رسول کی دوست نہیں. میں جس کا دوست ہوں میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. یعنی مولا کے علی کو جس کا میں دوست اس کا علی کو صحابہ رسول کے دوست. صحابہ رسول نے علی کی دوستی کو اپنی دوستی سے منتقل کر کے ہٹا دیا. کیا صحابیت کی فہرست بنا دیا ہے. میری دوستی کو میں یاد نہیں بنتی, علی کی دوستی کو میں یاد اگر صحابیت کی فہرست بنانی ہوگی تو پھر اس کا معیار دوستی رسول نہیں ہوگا. علی کی دوستی اس کا معیار بنے گا. مولا کے معنی دوست بہت توجہ کروا دیں. عزیزوں اب یہ جو مسئلہ تھا کہ خرچ کیا گیا یہ مولا کے 22 معنی ہے. ان میں سے کون کا مفہوم ہے جو پیغمبر اسلام نے مراد کیا. تو اگر میں علی کی گواہی دلاؤں تو فوراً دنیا یہ کہے گی کہ یہ جانکاری ہے. علی کا مسئلہ ہے گواہی میری اور توجہ کریں. اگر سلمان سے گواہی دلاؤ, میرزاد سے گواہی دلاؤ, ابولا سے گواہی دلاؤ تو یہی کہا جائے گا یہ پارٹی ہونے سے ہے. تو ان کی گواہی بھی ناقابل قبول ہوگی. تو اگر دشمن گواہی دے دے اگر دشمن گواہی دے دے تو اس کی گواہی تو قبول ہوگی کہ مولا کا مطلب کیا ہے. خدا کی قسم میدان ربیع میں دشمن بھی گواہی دے کے گیا کہ مولا کا مفہوم کیا. رسول نے کہا من کن کو مولا ہو سہارا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا ہے. ادھر رسول نے
نظر آیا ادھر ایک شخص ارے ہمیں مجمے جو کھڑا ہو گیا ہماری فکر ہمارے پہلی میں نے مجمے سے ایک شخص سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ بات تم نے اپنی مرضی سے کہی ہے کیا اللہ کی مرضی سے؟ کہا کہ میں نے اللہ کی مرضی سے بات کی. کہا اللہ کے رسول تم نے نماز کا حکم دیا ہم نے نمازیں پڑھی, تم نے روزے کا حکم دیا ہم نے روزے رکھے, تم نے حج کا حکم دیا ہم نے تمہارے ساتھ حج کیا, تم نے نمازیں پڑھائی ہم نے پڑھی, تم نے روزے رکھوائے ہم نے رکھے, تم نے حج کروایا ہم نے حج کیا. اور اللہ کے رسول اب تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی اور امام کو ہمارا حاکم بنا کے چلے جاؤ. اللہ کے رسول اب تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی علی کو ہمارا حاکم بنا کے چلے جاؤ. تو رسول نے فرق یہ نہیں کہا کہ تم مولا کے طرف مالی چل رہا ہے.
کے دن میں نے دین کو جاری کیا. اس دن دل کی 18 تاریخ 12 دن ہجرے کے 1 مہینہ محرم کا 28 دن قبل کے رسول کا انتقال 28 دفعہ. ابھی رسول مدینے واپس جائیں گے, ابھی رسول زندہ رہیں گے, ابھی رسول نمازیں پڑھائیں گے, ابھی رسول بہت سے کام انجام دیں گے. تو اس آیت کو اپنے رسول سے ایک سمے کب رہنا چاہیے تھا. اس آیت کو رسول سے ایک سمے کب رہنا چاہیے تھا. انہیں رسول چاہیے لگے دنیا سے انہیں آیتوں سے ہم نے بھی مکمل کر دیا. لیکن نہیں, 28 دن سفر کے 1 مہینہ آرام کا 12 دن مل کے اتنے بڑے طویل عرصے میں اتنے بڑے طویل عرصے میں پیغمبر اسلام سے اٹھ کر کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دنیا سے جانے والے ہیں, آپ کا میرا دن کام ہوگا. کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا میرا دن کام ہوگا. اور آیت بھی ابھی عمر ہو گئی, رسول کا انتقال مہینوں کا تو انتقال کے بعد آیت آنی چاہیے تھی. یہ ابھی ہم کے میدان میں ایک ہمارے دین کا مسئلہ کیا ہے, تو اس دن دین کو مکمل کر دیا. اس دن ابھی ہم کے میدان میں دین کو مکمل کر دیا کہ اب دین ہو گیا چاہے. اور اس کے بعد اگر کوئی روایت بنائی جائے, کوئی واقعہ سامنے آئے, کوئی ہمارے جماعت کو بھی آئے, سارا دین کے بعد دین بھی لگا دیا گیا. کوئی حدیث آئے تو دین کے باہر ہے, اس لیے کہ دین دل کی 18 تاریخ کو عمل کر دیا گیا. پیغمبر اسلام نے اعلان کیا اور اعلان کے بعد جب کچھ دیر کے لیے قبیلہ عمر ہوتا تھا وہ شہر مدینہ کی طرف کوچ کرنے لگا. دیکھیے کہ کاروائی نبوت آگے بڑھ رہا ہے. نبی حضرات کے جرموں میں ایک گھاٹی کے قریب پیغمبر اسلام نے حذیفہ یمانی کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کچھ لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جب میں اس پہاڑ کے نیچے سے گزروں تو یہ مجھ پر پتھر ڈھکیل کر مجھے قتل کر لیں. حذیفہ جاؤ انہیں دیکھ کے آؤ. آگے بھی یہ واقعہ کر رہا ہوں. اس واقعے کا نام ہے واقعہ عقبہ. کچھ لوگ اپنے رسول کی شادی کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر رات کے وقت چھپے ہوئے ہیں. تو غریب کے بعد مدینے میں داخلے سے پہلے اپنے رسول کی شادی کی گئی. توجہ فرمائیے گا. وہاں سے اپنے رسول کی شادی ہوئی اور پانچ تک اپنے علی کی شادی ہوئی. دونوں باتیں سنتے ہیں. پیغمبر اسلام علی کو مدینے میں خلیفہ بنا کر تبوک کی طرف تشریف لے گئے. لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کا نبی معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی سے ناراض ہے. رسول اللہ علی سے ناراض ہے. یہ سننا علی کے کام سے آیا کہ رسول علی سے ناراض ہے. تم میرے کام ضرور نہ ہو. ضرور ناراض ہو گئے. میں جا کر پیغمبر اسلام کو سلام کیا. ہم نہیں کہتے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں. کہا کہ علی یہ بات تمہاری زبان میں کہتے ہیں. تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. وہ تو مسجد پہ یہ روایت کہی کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ویسے تم میرے لیے یہ بات تمہارے دماغ میں کیسے آئے. کہا کہ یا رسول اللہ مدینے میں پھنسے والے کچھ افراد آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کہا کہ علی واپس جاؤ. علی واپس آ رہے تھے. تھوڑا تیزی سے آ رہا تھا. آئی سے واقعات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ گھوڑے نے ختم ہو رہی ہے. گھوڑے نے ختم ہوگا. اب تو علی نے دیکھا تو دیکھا کہ راتوں آشاک میں چھپا ہوا ایک بیٹھا ہے. شادی کی تھی کہ ان بچے نے علی کو گرا کر مار دیا جائے.
علی کے بھی کہ اس گڈھے میں علی کو گرا کر قتل کر دیا جائے. کوڑے نے اس گڈھے کو دیکھا, علی نے ایک لگائی, تھوڑا اس گڈھے کو عمر کا تلوار کے بعد چلا گیا. تھوڑا رکا کیوں؟ اپنے علم پر نبی کے دور میں رہتا ہے.
اندھیرے میں بھی دیتا ہے, اجالے میں دیتا ہے. تو پھر یہ بجلی کیوں چمکے گی؟ رسول کو دکھانا تو معلوم نہیں تھا, تو کیا ہو رہا تھا؟ معلوم تھا. اور بننا بھی ہے. اور پھر یہ بجلی کیوں چمکے گی؟ بجلی اس لیے چمکی تاکہ انہیں بھی ایسا نہ لگے کہ ہمیں پہچان لیا گیا.
Thank you.